العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محبت عقیدت عبادت دینیت نال درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اور 27 دی رات اللہ پاک نے اسا کو نصیب فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات. اعمال دا دار و مدار نیت دے اتے ہوں دے. اعمال دا دار و مدار نیت تے. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ نیت کر گندے کہ میں سویرے اٹھی دے تہجد پڑھساں لیکن صبح اٹھ نہیں سکتا، جاگ نہیں تھی دی، تو فرمایا اللہ کو تہجد دا ثواب عطا کر چھڑے سا. بہت سارے بزرگان دین نے علماء نے یہ لکھے کہ اکثر 27 دی رات ہوں گے جڑی لیلۃ القدر دی ہوندی ہے. بہرحال یہ یقینی گال کہنی، لیکن علماء نے لکھے کہ ہی رات کو وہی عبادت اللہ دی کرنی چاہیے. نیت تہاڈی یہ ہوئے کہ اساں لیلۃ القدر دے وچ عبادت کرنے پیوں، رب تہاڈ کو لیلۃ القدر دا ثواب دے چھوڑے سے. کیونکہ خود آمنہ دے لال نے فرمایا کہ اعمال دا دار و مدار کیا تے ہے؟ نیت ہے. نیت بڑی چیز ہے. حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی دے ولی اور امام گزرے ہیں. حضرت امام صاحب رات دا اپنے کمرے دی چھت تے چوبارے تے چڑھتے ساری رات اللہ دی عبادت کرنے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پاک دی تلاوت کرنی. تے انہیں دے گھر دے نال ایک لوہار دا گھر ہے، لوہار دا. وہ حضرت کو دیکھ دا رہے نا رات دا تے دل دے وچ حسرت دے نال اکھیں دا رہے نا اللہ میں کو کچھ تھوڑا ٹائم مل ونے ہا، میں تو سارا ڈی پالیں دے واسطے کمینا تھوڑے مار 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 تھک وینا، شام کو میں کو ہوش کا نہیں ہوندہ، کیویں تیری عبادت کراں اللہ میں کو کوئی فرصت مل ونے ہا تا میں بھی ایویں عبادت کراں ہا جویں امام محمد بن حنبل کرے نہ کرے. ایویں دل دے وچ حسرت رکھیں دا. کچھ عرصے تو بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فوت تھی گئے تے او بندہ بھی فوت تھی گیا لوہار. تو کہیں خواب میں ڈٹھے کہ دوہائی بندے جنت گئے ودن تے امام احمد بن حنبل کو اللہ نے جیڑا مرتبہ تے مقام دیتا عبادت کرن دی وجہ کی نو لوہار کو اللہ نے وہ دے چھوڑی.
لوہار کی پوچھے یار تے کو اے مرتبہ کیوں مل گئے جڑا اللہ سے امام احمد بن حنبل کو عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل دی شان کو تو تا نہ پوچھ سکتا ہے آکے میں تا پوچھ نہ سکتا ہم لیکن دل دے یہ حسرت تے امید نیت رکھیں دا اللہ میں کو ٹائم دے وے تا میں بھی ایویں عبادت کرے سا جے احمد بن حنبل کرے نا. اللہ میری نیت کو قبول چا کیتے تے او مرتبہ عطا کر چھوڑے جڑا امام احمد بن حنبل کو اللہ نے عطا فرمائے. نیت بڑی چیز ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر دسا چھوڑی ہے کہ کیڑی رات ہے. نبی سے گھروں باہر نکلے کہ ونیا اپنے صحابہ کو دساواں کہ لیلۃ القدر دی رات فلانی ہے وے. نبی سے جو باہر نکلے تے ڈٹھے نے دو بندے آپس وچ لڑتے پے تے انہیں دی لڑائی دی جھگڑے دی نحوست دی وجہ کنوں اللہ پاک نے نبی سے دے ذہن چ بھلوا چھوڑیا کہ لیلۃ القدر دی رات کیڑی ہے. نبی سے دے ذہن وچ اللہ نے بھلوا دیتی کہ لڑائی دی نحوست دی وجہ. بہرحال وال اے دسایا گئے کہ آخری عشرے دی تاک راتیں دے وچ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ دے قرآن نے یہ دسائے کہ جیڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات دے وچ کو کچھ نہ کچھ عبادت کرن دا موقع مل گئے اللہ پاک کو 84 سال تے 3 مہینے گروئی زیادہ ثواب عطا فرمائے. عمل تھوڑا جے تے ثواب بہت بڑا. تیزی دا دور ہے جی پہلے دور دے لوگ پیدل سفر کرنے ہیں ول تیزی آ گئی سائیکل آ گئی ول جلدی سفر تھیون پہ گیا ول سائیکل بھی رہ گئی ول موٹر سائیکل آ گئے انہیں کیوں تیز سفر تھیون پہ گیا ول کاراں آ گئے انہیں کیوں تیز سفر تھیون پہ گیا ول جہاز آ گئے جرا کئی گھنٹے میں سفر تھیندا ہوڑو منٹے میں تھیون پہ ویندے تیزی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل دے ایک بندے دا واقعہ اپنے صحابہ کو دسایا کہ میرے صحابہ بنی اسرائیل دا بندہ روزے بھی رکھینا سارا دی جہاد بھی کرنا رات ساری عبادت بھی کرنا تے بنی اسرائیل دے امت دی یعنی بنی اسرائیل دے لوگوں دی عمرہ بھی بڑیاں بڑیاں ہوندیاں 100 سال 200 سال 300 سال لمبیا لمبیا عمرہ جی میں سن دے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو دین دی دعوت دی تھی. لمبا لمبا عمریں ہوندا انہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں یہ واقعہ دسیا صحابہ کو تے صحابہ تا پریشان تھی گئے. انہیں کسی اسا تو نے رات نہیں ایک کرتے بھی عبادت کروں انہیں جا عمرہ تے اتنا لمبیا لمبیا ہوندیاں اور سارا وقت او دید راتاں عبادت وچ گزار چھڑے ہیں اسا تو نے رات نہیں بھی عبادت کروں اسا جے عمرہ تے 50 سال 60 سال تے 70 سال اسا تو انہیں کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ دے دل دے وچ کچھ رنجیدگی آئی کہ اسا انہیں دے نیکی دا انہیں نال مقابلہ تے نہیں کر سکتے. تو تے میں حرص تے مقابلے کرنو دنیا دے پیسے دے تے صحابہ کرام حرص تے مقابلہ کرنا نیکی دے وچ کہ اسا نیکی ہے جنہیں دک نال نیسے پہ پوچھ دے گال کیا ہے. اللہ پاک نے وال نبی سے کو اور صحابہ کو تسلی دیوان کی خاطر یہ سورت نازل فرمائی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. میرا سونا محبوبہ ہن بڑا تیزی دا دور آ گئے. پہلے دور دے وچ میں امتیں کو بڑیاں بڑیاں عمراں دیندا ہم محنتاں کر کر کے تھک ویندے ہن جنت کو تلاش کرنے تھک ویندے ہن انہیں کو جنت نہ ملدی آئی. میرا سونا محبوبہ میں تیری امت دے واسطے اتنا آسانیاں تے تیزی کر چھوڑیم کہ عمل تا تھوڑا جا کرے سن لیکن جنت جلدی پہنچوے سن. لیلۃ القدر دی رات دے وچ اٹھی تے تھوڑی جی دعا چا منگے نے یا دو نفل چا پڑھے نے میں رب 1000 مہینے کی روئی زیادہ اجر تے ثواب عطا فرما دے. اللہ نے نبی سے دی امت دوتے بڑی آسانیاں فرمائے. عمل تھوڑا جائے تے ثواب بڑھائے. رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور 27 دی رات ہے.
اللہ پاک دعا فرماؤ کہ اللہ صاحب کو لیلۃ القدر دی رات نصیب چا فرماوے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے کنو پوچھا اللہ دے رسول اگر میں کو لیلۃ القدر دی رات مل ونجے تو میں رب کنو کیا دعا منگا؟ تو تے میں ہوں ہاں تو پتہ نہیں کیا کیا آکھوں، پیسے منگوں، جگیرہ منگوں، کیا کیا منگوں. تے اللہ دے سونے محبوب نے اپنے گھر والی عائشہ پیاری ہے لیلۃ القدر دی رات تے کو مل ونجے تا اللہ کنو ایہا منگی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو پسند کرنی، میرا سونا اللہ میں کو معاف فرما دی. یہ دعا منگ اللہ کی. بس جب رب معاف کر لے وے راضی تھی وجہ تو ول پریشانیاں آپے مکوے سے. یہ سارے پریشانیاں سجا ہی وجہ کنو نہ سجا اپنے گناہ دی ہو سکتے. رزق دی تنگی گناہ دی وجہ کنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایویں تلاش کریں دے ودا جویں ان کو موت ہر ٹائم تلاش کریں دے ودی. لیکن بعض دفعہ ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبها، بندہ اپنے رزق کنو محروم تھی ویندے کیوں کنو کوئی ایسا گناہ تھی ویندے ان دی نحوست دی وجہ کنو رزق کنو محروم تھی ویندے. رزق دی تنگی بھی گناہ دی وجہ کنو ہم دیئے. جب اللہ کی معافی مانگ گنسوں توبہ کر گنسوں اللہ راضی تھی گیا تو بزرگوں سارے مسئلے حل تھی. رب راضی تھی ونے توڑی ساری دنیا ناراض تھی ونے ول پرواہ کہنے کا نہیں. اگر ساری دنیا راضی ہوئے تو رب ناراض ہوئے تو سمجھو ول خطرے دی گال ول نقصان ہے. تو اللہ پاک اپنے بندے دے نال جلدی راضی تھی ونے. اللہ پاک اپنے بندے دے نال نبی سے فرمانے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ایسا ہے بنی اسرائیل کو گناہ تھی وجہ ہانا انہیں ایک حکم ہاں کہ اپنے آپ کو قتل کرو. گناہ تھی کہ توبہ کرنی ہے. ہون توبہ کرن دا طریقہ ہی ہے فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. بڑے اونچے اونچے پہاڑ تے چڑھ ونجو تو اپنے آپ کو تلے سٹو، جرا تلے ٹپا ماریا بس ختم. ول تہاڈی توبہ قبول تھی سے نہیں تو تہاڈی توبہ قبول کہنی. لیکن اس امت دے تے اللہ نے احسان فرمائے کہ میرے محبوب دے امتیو تو آپ کو قتل تھیون دی ضرورت کہنی نہ تو آپ کو زیادہ منتاں تے ترلے دی ضرورت ہے. رمضان المبارک دے مہینے دے وچ آتے ہاں جی یا کہیں ٹائم بھی میرے در تے آتے ہاتھ نہ چاہو بے شک ہنجو نہ وہاؤ بے شک دل دے وچ چھڑے شرمسار تے تھی وہ اللہ غلطی تھی کہ معاف کر دے. اللہ فرمائے میں سارے تمہارے گناہ معاف کر چھوڑے. یہ واسطے تو فرمائے کہ پہلے امتاں جنت کو بلے دیا ہن تے جنت خود نبی سے دی امت کو بلے دی ہے. جنت خود نبی سے دی امت کو بلے دی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ سب بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. بابرکت رات اللہ نے قرآن مجید رمضان المبارک دے وچ نازل فرمائے اور قرآن مجید دے ختم دی تقریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید ختم تھی وے تو جیڑی دعا منگو اللہ سے قبول کریں. فرمایا کہ بندہ جب قرآن ختم تھی وے وال دعا منگ دیں تو 4000 فرشتے بھی نال آمین دیں. 4000 فرشتے اللہ دے نیک بندے مقرب وہ بھی نال آمین دے کردن. اللہ انہیں دی دعا کو قبول فرما. کیا خیال ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے تے نبی سیدہ امتی ہوئے روزے رکھیندہ ہوئے تراویاں پڑھتا ہوئے تے قرآن ختم کرتے اللہ کے دعا منگدہ کھڑا ہوئے تے انہوں فرشتے آمین آدھے کھڑے ہوئے. کیا خیال ہے اللہ قبول نہ کرے؟ ہاں جی اللہ ضرور قبول کرے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھے. فرمیدن ایک دی میں ویندہ پیامی میں گلی ہے جی تے ایک مئی جریے نا اپنے پتر کو تھپڑا مار مار کے دروازے کے باہر کٹ چھوڑے سے تیرے کنڈی بند چا کیتے سے دفعہ تھی وائن تو میرے گھر دے دادا کہنی نکل وائن. اپنے پتر کو تھپڑا مار مار باہر بجا چھوڑے سے کنڈی بند کر کیتے سے. بال تو اتنی کافی دیر روندہ رہ گئے بیٹھا رہ گئے بل اٹھی دے ٹر پہ اے بھی گلیے اے بھی گلیے جدے پھردا پھردا آخر کار ولا آتے اتنی اماں دے دروازے تے بیٹھے. پہلے پھردا رہ گئے اڈے اڈے یاریں دے دوستیں دے کتنے ان کو سکون نہیں آیا. ولا آتے اماں دے دروازے تے بیٹھے ولا رومن شروع کر دیتے سی. اماں یہ آ کے دفعہ تھی ون تے کچھ میں آ کے نکل وانی تھوں ول تو ہی تھی آیا بیٹھی.
آکھن لگا ماں میں سارا چک تے علاقہ پھر آیا، یاریں دے دوستیں دے پیاریں دے سارے کو گھومتے آ گیا، جیڑی محبت اماں تیرے در تو میں کو ملتی ہے نا، یہ جی محبت میں کو کتھائیں نہیں ملی، اے جی محبت میں کو کتھائیں نہیں ملی، میں تا تیرے در نہیں چھوڑیں دا، تو میں کو مارتے بھویں جو کر اماں میں تیرے در نہیں چھوڑیں دا۔ جس دن بال نے یہ گال کیتی ہے ماں کو سینے نال چلا تے آگے پتر یہ تیرا عقیدہ ہے تیرا اماں دے نال محبت ہے تو میں تے معاف کر لیتے جلندر جڑا اے تا ایک ماں ہے تے رب دا 70 ماویں کو زیادہ پیار کریں دے، 70 ماویں کو رب زیادہ پیار کریں دے۔ کیا خیال ہے اللہ کی نو منگو تے رب راضی نہ تھی سی، رب اساری دعا کو قبول نہ کرے سے، ضرور قبول کرے سے۔ ٹائم کٹتے اپنے واسطے منگیا اللہ کو، لوگوں کو دکھ نہ سناؤ، اپنے پریشانیاں اپنے دکھ اللہ کو سناؤ، اللہ دے سامنے اپنے پریشانیاں گنواؤ، اللہ کو سنواؤ، اللہ کی نو منگو۔ جب منگن شروع کرے سو انشاءاللہ اللہ دی رحمت تمہاری مددگار بڑھ ویسے سارے مسئلے حل تھی ویسے۔ اور وجہ وڈی ای ہے ساری ایک پریشانی دی کہ اساں اللہ کی نو منگن چھوڑی کر، منگ دے نہیں سے ٹائم کا نہیں ملتا سب۔ فرمایا بد نصیب بندہ کون ہے جان دے، بد نصیب کہیں کو آتے ہیں؟ فرمایا بد نصیب بندہ وہ ہے جن کو رب کی نو منگن دا ٹائم نہ ملے، وہ بد نصیب ہے بندہ، رب کی نو منگن دا ٹائم نہیں ملتا۔ اس مشکل وقت دے وچ بھی رب یاد نہیں آتا، اللہ کی نو منگن دی توفیق نہیں تھی دی، بیا کیڑے ٹائم منگ سے۔ اللہ سب کو اپنے در تے جھکن دی اور منگن دی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ ہے، اپنی گھڑی کو ٹائم کو قیمتی بڑھاؤ، اللہ کے نو دعا مانگو، نفل پڑھو، ہاں جی روزے نہیں رکھ سکتے تراوی پڑھو، تراوی ہاں جی نفل آتے پڑھو، نمازاں 5 ٹائم پڑھو، تساں رات رات میں نہیں جاگ سکتے نہ جاگو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عشاء دی نماز جماعت نال چ پڑھے، فجر دی جماعت نال چ پڑھے، میرا رب ساری رات نماز پڑھن دا ثواب دے دے۔ اللہ دی رحمت خالی نہیں چھوڑے دی، اللہ دی رحمت تو بہانے گلیں دی، چھوٹے چھوٹے عمل کنو اللہ راضی تھی وین، اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی رضا دے ہاں جی بہانے ہر جاتے چھپا رکھے۔ تو قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اللہ پاک نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے ان کو شان بھی عطا کر چھوڑ۔ اللہ نے ایک قرآن رمضان دے وچ نازل کیتے تو رمضان کو سارے مہینے کا سردار بڑا چھوڑ، اور اللہ نے ایک قرآن لیلۃ القدر وچ نازل کیتے، لیلۃ القدر کو سارے راتیں کا سردار بڑا چھوڑے، اور اللہ نے ایک قرآن اس امت کو دیتے تو این امت کو سارے امتیں کا سردار بڑا چھوڑے، اور ایک قرآن اپنے محبوب دے اوتے نازل کیتے تو اس نبی کو سارے نبیوں کا سردار بڑا چھوڑے۔ قرآن دے نال جیندا تعلق بھی جڑ گئے، محبت کیتے سی، یاری لاتے سی، اللہ نے ان کو دنیا جی اچا کر چھوڑیے تو آخرت دے ہمیشہ نے خوشیاں ہوندے مقدر ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر پہلے ابو بکر ہا جان دا کوئی کہنا ہا، لیکن میرے نبی دے قدمے میں چاہے قرآن نال یاری لاتے اس محبت کیتے اس تعلق جوڑیے، صدیق اکبر بڑھ گئے، ایجا صدیق اکبر کہ آج بھی میرے محبوب دے کٹھے جنت دے آرام جا کریں دے۔ عمر پہلے عمر ہا نبی دا دشمن بڑیا ودا جن میرے نبی دے نیڑے آئے تے قرآن نال تعلق جوڑیے سی، قرآن نال یاری لائے سی، اللہ نے فاروق اعظم بڑا چھوڑیے، مدینے دی زمین دے وچ امیر المومنین تے زلزلہ آون پے گئے، جویں پیر ماری نے زمین تے آگے نے او زمین کہ آج تک عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا، زمین ہوں ٹائم رک گئے، تاریخ والے لکھیں دن ہوں کنوں بعد اج تک مدینے میں جکریں زلزلہ نہیں آیا۔ اے عمر قرآن نال جو یاری لئیے نے چاہ اللہ نے شان اونچا کر چھوڑیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کوئی جانتا نہ ہا لیکن میرے نبی دے قریب ہے، قرآن نال تعلق جوڑیے سے اللہ نے ذنو رین بڑا چھوڑیے۔ ہاں جی عبد الرحمن بن عوف کوئی نہ جانتا، قرآن نال یاری لیس اللہ نے عشرہ مبشرہ وچوں بڑا چھوڑیے۔ امیر معاویہ کوئی نہ جانتا، قرآن نال محبت لیسی تعلق جوڑیے سی اللہ نے ان کو جنتی بڑا چھوڑیے۔ ہاں جی حضرت بلال رنگ دا کالا ہے، اپنا بھی کہنی بگانا ہے، سونا بھی کہنی کو جائے، رنگ دا کالا ہے، ہونٹ بھی موٹن،
عربی بھی کہانی اجمی ہے، قریب دا بھی کہانی دور دا ہے، سید بھی کہانی اجمی ہے پیا، لیکن قرآن نال جب تعلق جوڑے سی اللہ نے شان اتنا اونچا کر چھوڑے کہ ٹردا مکے دی گلیاں وچ جتیاں دی آواز جنت سنی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں ہو سے میں محمد کریم اپنی سواری تے سوار ہوتی تے جنت دے ویدا پیا اساں تے میری سواری دی مہار بلال پکڑی ودا اس سبحان اللہ۔ رنگ دا کالا ہے، اللہ شکلیں کو نہیں دیکھدا، اللہ دل کو دیکھ دے، دل دولت کو نہیں دیکھدا اللہ پاک، کیا اے دولت مند ہیں کو معاف چا کرائیں نہ راضی تھی ونیا، اللہ دیکھ دے دل کو، کہیں دے دل دے میرے حکم دی قدر کتنا ہے، بس اللہ اے دیکھ دے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، قرآن برکت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سفر پہ کرنے ہیں، رستے دے جوان تے پڑھاؤ سچے نے تے اتھائیں کر کوئی وڈیرا، کوئی چودھری یا بادشاہ انہیں کو انتے آکھنے یار کوئی ایسا مسافر سے کوئی کھاون پیون دی چیز، کوئی پانی، انہیں کہ کچھ نہ لب سے اے اپنا پڑھو اتھائیں کر خیمہ میں بڑھا کے رات گزارن پائے گئے، اچانک رات دا قدرتی اس چودھری صاحب کو یا بادشاہ کو وڈیرے کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئے، بڑے دم شم علاج شلاج کوئی آرام نہ آیا، وہ آکھیا یار نال جرے اپنے کوئی ہاں جی درویش جے آئے بیٹھیں انہیں کروان تے پوچھو مطن کوئی دم کریندا ہوئے انہیں کو ساڈا ہو، وہ آتے صحابہ کو پوچھے نے آکے سہیں کوئی دم ہی کریں تو ہڈے اندر، انہیں کہ گال کیا ہے، آکے ساڑے سردار صاحب کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے تے آرام میں اندر بڑا درد تے تکلیف ہے، انہیں کہ ہاں سا کر گن تو دم تے اسا کو دے سو کیا، انہیں کہ تو سا کو راضی کرے سو جیڑا کو جاک سو دے سو تو آکو۔ نبی سے نے صحابی کے وانتے سورت فاتحہ پڑھئے، کیا پڑھئے؟ الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت، 11 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھتے دم کیتے سی اللہ نے ان کو شفا دے چھوڑی۔ وہ سردار صاحب خوش تھی گیا کہ یار کیا مقدو دسو آج 40 بکریاں دے چھوڑے سی، 40 بکریاں انہیں کو تحفے وچ دے چھوڑیے کہ تسا دم کیتے میں کو رب نے شفا جا دیتی ہے، 1 کلو 40 بکریاں۔ صحابہ کرام نے ول بکھے دا ودے ہن کھاون دی کوئی شے نہ ہے، انہیں ذبح نہیں کیتا، کھا دیا نہیں کہ پتہ نہیں سارے واسطے جائز ہی ہے نہیں کہنا، گھنٹے بکریاں نبی سے کل پہنچ گیا، اللہ دے رسول ہی میں گالے اساں وانتے دم کیتے سے تو کوئی شفا آ گئی، وہ بکریاں دیتن 40 یہ سارے واسطے جائز ہے نہیں کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابیہ پہلے اے دسا تو دم جو کیتی کیا دم کیتی؟ آپ صحابیہ آکھن لگا سی میں سورت فاتحہ دم کیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تے کو کیوں پتہ لگ گئی جب یہ دم والی صورت ہے؟ تے کو کیوں؟ صحیح میں تو اللہ دے قرآن تے یقین چا کیتے ہیں کہ اللہ دا قرآن اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو سا شفا بڑھا کے بھیجے سے سونا میں یقین کرتے پڑھتے دم چا کیتے ہیں رب نے شفا دے چھوڑی۔ اللہ دے رسول نے وال فرمایا میرے صحابہ الفاتحہ تو شفاء لکل داء، سورت فاتحہ ہر بیماری واسطے شفا ہے، جس ٹائم بھی پڑھتے دم کرے سو میرے رب شفا دے چھوڑے سے ہر بیماری واسطے۔ اپنے خان پور دے مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث 1 لاکھ حدیث انہیں کو زبانی یاد ہے، ایسے بزرگ اللہ دے ولی ہیں۔ حضرت کو ایک بندہ یا روحی دا کسی سارے مال تے اجڑ بڑے بڑے لیکن بیماری ہی پہ مرتا پہ مال، کوئی وظیفہ کوئی تویز، حضرت نے فرمایا تویز یہ ہوئے کہ پانی دے ہوتے سورت فاتحہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ دم کرتے اپنے مال کو پلاؤ چھٹے مارو، آپ کسی اس طرح پانی پی لیں تو وہاں تلاب تو دبیاں تو تے کیویں دم کروں؟ حضرت نے فرمایا وہاں تے پڑھتے ہوں تلاب کو دم کر دیو، وہ تلاب کو دبے کو جتھو پانی پی لینا ہوں کو دم کر دیو تے پانی پی لے جاؤ۔ ہفتے تو بعد آیا کہ صحیح وہاں تے دم کیتے سے اللہ نے رحمت جا کیتے سارا مال ٹھیک تھی گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں
جدن دی میں یہ حدیث پڑھی ہم نبی سائیں دی کہ نبی سائیں نے فرمایا کہ فاتحہ ہر بیماری واسطے شفا ہے. میں نبی دے فرمان تے یقین چا کیتے ہوں دی کنو بعد میں اج تک ڈاکٹر نے میں کو ونجن دی ضرورت ہی کانی تھی. میں کو کوئی مسئلہ تھی نے میں سورت فاتحہ پڑھتے دم چا کرنا اللہ شفا دے چھوڑ. یہ قرآن برکت والی تے شفا والی کتاب ہے. ایک قرآن ہے پیا صاحب قرآن ہے جنہوں تے قرآن نازل تھے. ایک کتاب دی شکل دے وچ اللہ دا کلام ہے تے محمد کریم چلدا پھردا اللہ دا کلام ہے. قرآن کو پڑھ پڑھتے کوئی تھکدا نہیں تے محمد کریم کو دیکھ دیکھتے کوئی تھکدا نہیں. دنیا دی کوئی کتاب ہے تساں ایک دفعہ پڑھو دوجی دفعہ پڑھن کو دل نہیں کریندا. طبیعت تھک ویندی ہے دل اچاٹ تھی ویندے مزہ ختم تھی ویندے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جتنا دفعہ پڑھو حافظ پڑھے تاہی مزہ آمدے قاری پڑھے تاہی مزہ آمدے سادہ پڑھے تاہی مزہ آمدے ناظر اعلیٰ پڑھے تاہی مزہ آمدے. ڈیئیں چھ ایک دفعہ پڑھو دو دفعہ پڑھو ترے دفعہ پڑھو جتنا دفعہ پڑھ دے وے سو قرآن دے پڑھن دے وچ مزہ آم سے وینا مزے دے وچ فرق نام سے اور دل تھکدا نہیں طبیعت اچاٹ نہیں تھی دی مزہ نہیں ختم تھی دا. اللہ نے فرمایا کہ او دنیا والو دنیا دی کوئی کتاب تساں پڑھو میں رب دا کوئی وعدہ کہنی لیکن جنہاں تساں قرآن پڑھ دے وے میں رب تارے نال وعدہ کرنا کہ ایک ایک حرف دے اتے ڈاڈا نیکیاں ملدیاں وینیاں. فرمایا اگر تساں قرآن نال محبت کریں دو بلکہ قرآن نال نہیں قرآن پڑھن والے دے نال محبت کریں دو تو آپ تساں ولائی میں کو پیارے لگ دو. اگر قرآن والے دے نال محبت نہیں کر سکتے بلکہ تساں انہیں کو صرف پھٹی گھنا دیتے وے غلاف گھنا دیتے وے قرآن رکھن واسطے رہل گھنا دیتے وے. اللہ فرمائے تساں میں کو ولائی پیارے لگ دو. قرآن میں ایسی کتاب ہے کہ ساری کتاب چیزیں کنوں میں کو پیاری کتاب یہ میرا کلام قرآن مجید ہے اور یہ کلاموں سے اللہ دے رسول نے فرمائے قیامت دنیوں سے الصوم والقرآن یشفعان. روزہ تے قرآن اللہ دی دربار وچ سفارش کرے سن اور اللہ انہیں دی سفارش کو قبول کر گھن سے. اللہ انہیں دی سفارش کو قبول کر گھن سے. قرآن نال یاری لو قرآن نال محبت لگاؤ صبح شام قرآن دی تلاوت کرو. لیکن افسوس اے ہے کہ اساں گھرے میں قرآن رکھی تا کھڑوں کئی مہینے گزر ویندن قرآن کو چاون دی توفیق نہیں تھی. کئی مہینے مٹی آوے یہ قرآن دے ہوتے نہ بڑھڑا ہاتھ لیندے نہ مرد نہ عورت کوئی نہیں ہاتھ لیندہ. کئی مہینے گزر ویندن والا بڑھڑے کو توفیق تھی دیئے ادھے بیر شہر جو ویندہ پہیں کوئی ریشمی کپڑے دا غلاف کی دیا بھی قرآن کو صاف کرتے والا غلاف پواتے والا اتھے رکھ چھوڑے. اللہ دا قرآن آتے میں کو تیرے غلاف دی ضرورت کہنی میں کو تا ہی کنو چنگے کپڑے وچ اللہ اپنے لوح محفوظ کی تھی کھڑے. میں کو تیرے سینے دی ضرورت ہے تیرے دل دی ضرورت ہے تیری زبان دی ضرورت ہے. میرے نال یاری لا تعلق بڑھا میں کو پڑھ تو جب میں کو پڑھ سیں میرے نال یاری لے سیں میں تے کو دنیا جی کام ہمساں مرسے دے قبر جوے سیں اتھا ہی کام ہمساں اور قیامت والے نہیں جرن اللہ دی دربار جوے سیں فرمایا اتھا بھی تیری سفارش کرتے جنت جنت. فرمایا کہ بندہ جنن قبر ویندے ہوں کنوں ترے سوال تھیندن. کتنا من ربو کا تیرا رب کون ہے من نبیو کا تیرا نبی کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے. ترے سوال تھی سن. ایک بندہ اللہ دی دربار یعنی قبر ویسے ہوں کنوں سوال تھی سے من ربو کا تیرا رب کون ہے آپ سے اللہ. ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے آپ سے اسلام. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آپ سے میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے سوالیں دا جواب صحیح دے دے سے فرشتے آکسن اچھا اے تدسا تو سارے سوالیں دا جواب صحیح کیویں دے گی دی کیویں دیکھی دی تو کیا کرنے رہ گئے وقت سے بیہ تا کچھ نہ کرنا میں صبح شام اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا. اللہ نے قرآن دی برکت دینال میں کو قبر دے سوال جواب ہے کامیاب کر چلے. فرمایا قیامت دنیوں سے اللہ پاک ایک بندے کو فرمیشن ان کو پکڑو ایک مجرے میں
اے گناہگار بدکار پکڑو تے جہنم وچ فرشتے پکڑے سن جہنم دے چھکے نے پیو سن تے اللہ دا قرآن اللہ دی دربار جاوے سے او میرا پیارا اللہ ٹھیک ہے گناہگار بدکار جرمدار لیکن میرا سونا اللہ میرا تیار ہے صبح اٹھتا تھا میری تلاوت کرنا شام کو سنتا تھا میری تلاوت کرنا اللہ ٹھیک ہے جرمدار ہے لیکن میرا تیار ہے میرا اللہ مہربانی کر میری سفارش قبول کر دے کو معاف کر دے جنت بھیج تیرے تے میرے سونے محبوب نے فرمائے اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر گن سے ایک قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے یہ اللہ دا کلام اور قرآن سارے کام آونے اے دنیا دولت سب کچھ تھی رہے سے بول بنے مطلب تو ساکھو کیا ساری اولاد پچھو سارے واسطے پڑھ پڑھتے سال ثواب کرے سے او میاں جیڑی تیری اولاد تیری گال مانتے نماز پڑھن نہیں ہمدی تیرے واسطے پچھو پڑھ سے کی تھی مطلب کو سارے دوست سارے واسطے جیڑے دوست تیرے نال تھوڑی دیر بہن واسطے تیار کانی ہاں جی تیرے کو ٹائم دیون واسطے تیار کانی تے تیرے واسطے کھول تے ثواب کتوں کرے سے اور متنے ذہنت رکھی بیٹھے ہو اساں کوئی چیز ایسے مر گئے اسے تو لوگوں دے کم رک ویسن کاروبار بند تھی ویسن لوگ پریشان تھی ویسن کہیں نہیں پریشان تھی ہونا نہ کہیں دے بند کاروبار تھی ہونا نہ کہیں کو کوئی تکلیف آمنی ہے کچھ ہی نہیں تھی ہونا بزرگو اپنے اعمال نیک رکھو جنہاں بندہ پیدا تھی دے نا بال موٹے روندہ پیا ہوں دے اللہ دے رسول نے فرمایا زندگی ایمیں گزار کہ جنہاں تو پیدا تھی ہمیں روندہ پیا ہمیں اتو سارے جرہاں تیرے پیو تے سارے وہ کھل دے پہن خوش پہ تھی دے کہ اللہ نے بیٹا دیتے جنہاں تو مر ونجے کہ تو خوش تھی تے وینا پیا ہوں اتلے سارے روندے پہ ہوں اے جی زندگی گزارتے ون کہ تو جو ونجے پیچھو سارے روندے پہ ہوں کہ یار بڑا چنگا بندہ ہا بڑا نیک بندہ ہا کہیں کو نہ تکلیف دینا ہا ہاں جی سارے تینا تعریفاں کریں اے جی زندگی گزار اللہ تے کو تے میں کو قرآن دے مطابق چلن دی توفیق دے تے قرآن دے نال اللہ سا کو محبت نصیب فرما قرآن بھی برکت والی کتاب ہے تے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکت والے نبی ہیں سارے نبی بھی برکت والے نبی ہیں سارے نبی بھی اللہ اکبر جیڑی شے کو میرے نبی دا ہاتھ لگ گیا نا اللہ نے ہوں کوئی با برکت بڑھا چھوڑے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے کو صحابہ کو کھانے دی دعوت کی تھی ایک چھوٹا جا لیلا ہس تے تھوڑے جے دانے آنے وہ پی تے ٹبڑے کڑائی میں کلو سوا تے ایک چھوٹا جا لیلا کوہ تے وہ پکائی کھڑا نبی سے کو وانتے ہولے ہولے کاننے کی دعوت لے آیا کہ مطن بے صحابہ سن گنن سارے پہ آمین تک کلو کھوے سان نبی صحیح والا جس ٹائم کے نا سارے کو کہنا او انجلو جابر دے دعوت ہے سارے کو نبی سے 70 جا کتنا صحابہ نسی سارے نبی سے نال ٹر پہ حضرت جابر نے جو ریٹھا بھی تو بڑا قافلہ دبے پریشان تھی گیا آپ نے فرمایا جابر سالن پہلے ونڈاونا کہنی روٹی نہیں پکاونی میں امساں تے بعد سالنی ونڈاونے تو روٹی بعد پکاونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں کہ اپنا لعاب مبارک اڈے بھی سچے نے اڈے بھی حضرت جابر ادن خدا دی قسم میں والا اس کھانا وڈیدا رہ گیا میں کو سمجھ نہیں آئی کہ میرا کھانا پہلے زیادہ ہے یا بعد زیادہ ہے ہاں جی خدا دی قسم سارے صحابہ کھاتے رج گئے ہاں جی نہ کھانا مکے تے نہ محمد کریم دی برکت مکی سبحان اللہ قرآن بھی برکت والا ہے تو قرآن والا نبی بھی برکت والا ہے اللہ نے ایسا کو قرآن جرا عطا فرمائے وہ بھی شان والا ہے تو جرا نبی عطا فرمائے وہ بھی نبی شان والا ہے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک ایسا کو قرآن دے نال بھی محبت نصیب فرماویں تے اپنے محبوب دے نال بھی سچی محبت نصیب فرماویں پچھلی دفعہ بھی تو آپ عرض کیتا ہم لیلۃ القدر دی رات ہوئے تے بندہ دعاواں منگے تے رشتہ داریں کو ناراض کیتی کھڑا ہوئے بھراویں کو ناراض کیتی کھڑا ہوئے دوستیں کو ناراض کیتی کھڑا ہوئے بزرگوں وال دعاواں قبول نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان دے دل دے وچ کہیں مسلمان دا کینہ یا کاوڑے بغض ہے جتنا دعاواں بیٹھا منگے فرمایا رب معاف نہ کرے اپنے دلیں کو صاف کرو دلیں اپنے کو پاک کرو اتو تا ڈاڈا ملے تے سے صابن مرے تو سارا کچھ صاف کرے نو اتو ملن دا کیا فائدہ اپنے اندروں پاک کرو صاف کرو
کہ کاوڑا کٹ دیو ایک دوجے کو معاف کر دیو اگر کہیں دے نال ناراضگی ہے تو راضی کرو نہ نہیں تو بزرگوں سارے نمازاں شمازاں اڑ ویسن کوئی شے نہ باقی رہ سے اپنے مسلمان بھراویں نال اپنے رشتہ دار ظلم تو یہ ہے کہ بھیڑی نال تو بھراویں نال ونجائی کھڑوں اور کئی سال تھے گئے اللہ بولی کہنے ماں باپ کو ناراض کی تھی کھڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او شخص تباہ و برباد تھی ونجے جرا اپنے ماں باپ کو پاوے بڑھاپے وچ تے انہاں دی خدمت کرتے جنت دا وارث نہ بنے وہ تباہ و برباد تھی ونجے نبی سی نے بد دعا کی تھی جے کو نبی سی بد دعا کر دے ون کیا خیال ہے اون دی بربادی دے وچ کوئی شک ہے بل روندو اساں سی پریشان تھی نو سی پیرے نے بچوں مولوی نے بچوں کوئی جادو تھی گئے سی ٹونا تھی گئے تے اپنے عملے کو نہ دیکھ سوں کہ ابے کو ناراض کی تھی کھڑوں بھراویں کو ناراض کی تھی کھڑوں رشتہ دارے کو ناراض کی تھی کھڑوں مولوی نے ویسوں استاد جی پیر صاحب مولوی صاحب سارے واسطے دعا کرو میں یہ نہیں آتا کہ علماء کنوں بزرگیں کنوں دعا نہ کرواؤ بے شک کرواؤ اور میں یہ بھی نہیں آتا کہ بزرگیں نے یا علماء دی اللہ دعا قبول نہیں کرے نا ٹھیک ہے دعا کرواؤ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد للولدی فرمایا والد جنہاں اپنے اولاد واسطے دعا منگے میرا رب کہیں نہیں رد کرنا ہر ٹائم قبول کرے والد جنہاں اپنی اولاد واسطے دعا منگے اے ماں تے ابا اے ماں باپ ہے نا جڑے تواڈے گھر دے وچ میں سمجھو تو ہی دعا میں یا فیکٹریاں تواڈے واسطے انہاں کو راضی کرو خدا دی قسم ساری دنیا دے مولوی پیر کتب ابدال ولی حافظ قاری کٹھے تھی تے دعا منگن انہیں جے دعا ایک پاسے تیرے قبلے جے ماں باپ جے رہن بنا اوہ جڑن ہاتھ چاہتے دعا منگ دین مولوی جے دعا بعد جوسنی تیرے ابے دے بڈھڑے جے سادڑے جے ابے دی دعا رب پہلے قبول کر دی سبحان اللہ انہیں کو راضی کرو انہیں کو دعا کرو انہیں دی خدمت کرو تو کو آکھن دی ضرورت نہ تھی سے انہیں کو خوش کرے سو انہیں دل میں جو آپ دعا نکل سے اپنے ماں باپ کو راضی کرو اپنے رشتہ داروں کو راضی کرو صلح سلوک دنال رہو اللہ پاک اسارے نیک اعمال کو قبول فرماویں اساری مختصر حاضری کو قبول فرماویں استاد محترم تشریف کہنا ہے تھوڑے جے دعا یا کلمات استاد کی سن دوں دعا مانگو انشاءاللہ